اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع رخصت اور عزیمت کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنی کمزوریوں اور اپنے حالات کے باعث کئی موقعوں پر اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دین پر حکم اسی طرح اس پر عمل کر سکے جس طرح کے حکم موجود ہیں۔ دین کے احکام پر عمل کرنے میں جب مشکلات پیش آتی ہیں، مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی ایسی تکلیف میں ہے کہ اٹھ کر وضو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا پانی کی کمی کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں رخصت دی گئی ہے۔ سفر میں نماز کو کم کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات کو کم کر دیا ہے اور اس میں اجازت دے دی ہے کہ وہ رخصت سے فائدہ اٹھا کر دین کے اس حکم پر عمل کرنے میں ایک دوسرے طریقے کو اختیار کر لے، وضو کی جگہ پہ تیمم کر لے، روزہ جو ہے رمضان میں نہ رکھے، رمضان کے بعد رکھ لے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو واضح ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے مختلف حالات میں اور مختلف کمزوریوں کے باعث اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ وہ دین پر عمل کر سکے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان ہر طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے لیے بعض صورتوں میں ممکن نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکام پر ان کی اصل شکل میں عمل کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری اور اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ حکم کی ایک دوسری صورت پر عمل کر کے دین کے اس تقاضے کو پورا کرے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا اس طرح کے موقعوں پر ان احکام کی اصل صورت کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا زیادہ اجر کا باعث ہوگا کہ اگر مسافر بھی روزہ رکھے، سردی یا تکلیف کے باوجود وضو کیا جائے، تیمم نہ کیا جائے، اور اس طرح جب بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان ہو اور اس کو جائز رزق یا جائز اور حلال چیزیں دستیاب نہ ہو تو وہ حرام نہ کھائے اور اسی طرح اپنی جان دے دے؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کہ دین میں جب انسان داخل ہوتا ہے اور دینی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اتنا آگے بڑھے۔ تو رخصت کے دائرے میں جہاں رخصت دی گئی ہے اور جہاں انسانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے طریقے پر عمل کر لیں، کیا وہاں بھی اعلیٰ درجہ اس میں حاصل ہوگا کہ انسان اصل دین پر عمل کرے اور کسی بھی صورت میں رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے؟ یہاں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوریوں اور انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رخصت دینے کا اصول اختیار کیا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہر حال میں دین کے اصل تقاضے کو پورا کرنے کا پابند نہیں کیا۔ اس نے ہمیں رخصت دی ہے، ہمیں اجازت دی ہے، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عنایت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس فضل کو، اس عنایت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب مکے میں تھے ان کو دین اختیار کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، ان کو کلمہ توحید کہنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، ان پر مظالم کیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے رخصت کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اجازت دے دی کہ وہ اگر کسی موقع پر مجبور ہوں تو وہ کلمہ کفر، اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں روایات سے، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے بھی اس موقع پر کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا اور ایمان کا اعلان کیا، اور بعض لوگوں کو اس سلسلے میں جان بھی دینی پڑی۔ اس بات کو ہم آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ ہمارے دل میں جم جاتا ہے، ہم ان کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو ایک اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ یہاں وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ کیا
یہ صحیح رویہ ہے؟ کیا یہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کا رویہ ہے؟ اس سے یہ بات سامنے سمجھ لینی چاہیے کہ اصل میں جہاں دین کی حمایت اور دین کا ساتھ دینے کا تقاضا سامنے آتا ہے، وہاں عزیمت کا راستہ، صبر کا راستہ، دین پر قائم رہنے کا راستہ اختیار کرنا افضلیت اختیار کر لیتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ جہاں دین کے دشمنوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، جہاں حق کا کلمہ بلند کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، جہاں دین کا ساتھ دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہاں ہم جان اور مال کی قربانی دے کر بھی دین کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ لیکن معمول کی زندگی میں، عام حالات میں، انسانوں کی عام کمزوریوں کو سامنے رکھ کر جو رخصتیں دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عنایت کی حیثیت سے قبول کرنا چاہیے اور رخصت ہی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں دین کے ساتھ سختی کرنا، دین کے ساتھ دینگا مشتی کرنا ہے، دین کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اور اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی فضل کو قبول نہ کرنا ہے۔ اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے کہ رخصت کا دائرہ اور ہے اور عزیمت کا دائرہ اور ہے۔ رخصت کا دائرہ عام حالات ہیں، عام زندگی ہے، اور عزیمت کا دائرہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا واسطہ دین کی حمایت اور دین کی نصرت اور دین کی مدد کے دائرے میں ہے، اور جہاں ہم دین کے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں۔ عام حالات میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے عام زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عنایات کو قبول کرتے ہوئے رخصت ہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔